بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آتے ہیں دعا کی طرف۔ جب دعا کرے گا تو کیسے کرے گا؟ فرماتے ہیں وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يَشْبَهُ الفاظ القرآن۔ کہتے ہیں کہ جن الفاظ کے ساتھ وہ چاہتا ہے وہ پھر دعا پڑھے، لیکن دعا ایسے الفاظ کے ساتھ ہونی چاہیے جو قرآن مجید کے الفاظ سے مشابہ ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ رب اغفر لی ولوالدی، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو اگرچہ بعینی ہی قرآن مجید کے الفاظ نہ بھی ہوں، لیکن ایسے الفاظ ہوں کہ جو وہ قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہوں، اس کے قریب قریب، جیسے کہ اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی، یا ولی اخی، اس طرح کے الفاظ اگر ہیں تو یہ بھی ایسے ہی ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے مشابہ ہیں، یا ایسے کلام کے جو لوگوں سے جو چیز مانگی جا رہی ہے اس طرح کا نہ ہو۔ والادعیۃ المأثورہ، اور ایسے الفاظوں کے جو منقول، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں منقول دعائیں ہیں، جو مناجات مقبول ایک چھوٹا سا کتاب ہے، اس کے اندر تقریباً اکثر جمع کر دیے گئے ہیں، تو ان کے مشابہ ہونے چاہیے۔ ایسے الفاظ دعا کے اندر کہے جائیں نماز میں۔ اپنی زبان میں اگر الفاظ ادا کرے گا تو نماز کا چونکہ وہ حصہ فاسد ہو جائے گا اور نماز ناقص شمار ہوگی۔ اگرچہ نماز تو ہو جائے گی، لیکن یہ کہ دعا کے نہ پڑھنے کی وجہ سے کراہت اس کے اندر ضرور آئے گی۔ لما روینا من حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال له النبی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کافی پیچھے گزر چکی ہے، اس کے آخر کے الفاظ یہ تھے ثم اختر من الدعاء اطیبہ واعجبہ الیک، پھر جب درود شریف بھی ہو جائے اور تشہد بھی ہو جائے تو اس کے بعد دعا کو اختیار کر جو سب سے اچھی اور سب سے پسندیدہ تمہارے نزدیک ہو وہ دعا پڑھا کر۔ تو وہ ایسی ہی ہو سکتی ہے نا جو منقول دعاؤں کے مشابہ ہو یا قرآن مجید کے الفاظ کے مشابہ ہو۔ وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود سب سے پہلے پڑھے گا، اس سے ابتدا کرے گا، تو اس لیے تشہد کے بعد درود شریف ہے، پھر دعا ہے۔ لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَاجِ إِجَابَةً، تاکہ دعا قبولیت کے قریب ہو جائے، کیونکہ درود شریف تو ہر حال میں قبول ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ وہ دعا کا ایک حصہ قبول کر لیں، دوسرے سے کو چھوڑ دیں۔ وَلَا يَدْعُو بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ، ایسے الفاظ کے ساتھ دعا نہیں کرے گا جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوتے ہیں۔ تحرزا عن الفساد، نماز کے اس آخری حصے کے فساد سے بچنے کے لیے۔ ساری نماز تو فاسد نہیں ہوگی کیونکہ تشہد پڑھ لیا، اب تو صرف سلام رہتا ہے، تو اس لیے آخری صرف سلام کی وجہ سے صرف واجب ایک رہ جائے گا جو جس کی وجہ سے نماز کے اندر سے سہو لازم ہوتا ہے، باقی فرائض تو سارے مکمل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا نماز کا آخری جو نکلنے کا طریقہ ہے اس کے اندر تھوڑا فساد آئے گا، تو اس سے بچنے کے لیے ایسی دعا نہ کرے جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہوتی ہے۔ وَلِهَذَا يَأْتِي بِالْمَأْثُورِ الْمَحْفُوظِ، اسی لیے وہ منقول دعاؤں کو ہی لے کر آئے، یہی سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہ جو بھی الفاظ عربی میں آ رہے ہیں بولتا جا رہا ہے، بلکہ ایسے الفاظ ہوں جو احادیث سے منقول الفاظ ہوں۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس طرح کی دعاؤں کو جو منقول دعائیں وہی پڑھ لے، سب سے بہتر ہے۔ وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله اللهم زوجني فلانة يشبه كلامهم وما يستحيل كقوله اللهم اغفر لي ليس من كلامه۔ یہاں پہ کچھ ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے اور فرق بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے کلام کے مشابہ کون سا کلام ہو سکتا ہے اور لوگوں کے کلام کے مشابہ نہ ہو، اللہ کے کلام کے مشابہ، قرآن کے الفاظ کے قرآن کے مشابہ الفاظ کون سا ہو سکتا ہے۔ تو اس کا ذکر یہاں پہ ہے کہ ہر وہ مانگنا جو بندوں سے مانگنا محال نہ ہو، ہر ایسا سوال جو بندوں سے کرنا محال نہیں ہے، انسان بندوں سے بھی کر سکتا ہے، یشبہ کلامہم، یہ آگے خبر ہے، تو یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو جائے گا۔ بیچ میں مثال ہے کہ قولہ اللہم زوجنی فلانۃ، اے اللہ میری شادی فلاں عورت سے کرا دے، اے اللہ مجھے 10 روپے دے دے، اے اللہ میری فلاں عورت کے ساتھ میرا نکاح کرا دے۔ تو یہ جو کلام ہے یہ لوگوں سے بھی کیا، یعنی والد سے بھی اور کسی شخص سے بھی کیا جا سکتا ہے، کسی کو وکیل بھی بنایا جا سکتا ہے، تو لوگوں سے مانگنا چونکہ یہ مخیل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ اس طرح کے کلمات یعنی نہ کہے۔ وما یستحیل،
اور وہ الفاظ جو یا وہ سوال جو لوگوں سے کرنا محال ہے، لیس من کلامی، تو وہ یہ پھر لوگوں کا کلام نہیں کہلائے گا. جیسے کہ اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے. چونکہ لوگوں سے تو اللہم اغفر لی کی دعا نہیں کی جا سکتی، نہ مانگی جا سکتی ہے، تو اس لیے یہ کلام جو ہوگا یہ لوگوں کے کلام کے مشابہ نہیں ہے. اس کے ذریعے سے کہہ سکتے ہیں اللہم اغفر لی زوجتی، اللہم اغفر لی اخی، اس طریقے کے الفاظ بول سکتے ہیں. وقولہ اللہم ارزقنی، فرماتے ہیں کہ اس کا یہ قول اللہم ارزقنی یہ کس قبیل سے ہے؟ یہ پہلے قبیل سے کہ لوگوں سے اس کا مانگنا محال نہیں ہے، یا یہ دوسرے قبیل سے کہ لوگوں سے اس کا مانگنا محال ہے، یعنی رزق کا؟ فرماتے ہیں من قبیل الاول، یہ پہلے قبیل سے کہ اس کا لوگوں سے مانگنا محال نہیں ہے، لوگوں سے بھی اس کو مانگا جا سکتا ہے. مرزقنی کے بارے میں دیکھیں، لوگوں کے درمیان میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لاستعمالھا فیما بین العباد، بندوں کے درمیان میں بھی یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ رزق الامیر الجیشہ، کہ امیر نے لشکر کو رزق دیا، یعنی ان کو تنخواہیں دی یا ان کو خرچ دیا. تو چونکہ یہ کلام عوام کے اندر بھی یہ چونکہ مشابہ ہے، تو اس لیے یہ پہلے کلام سے مشابہ ہوگا، یہ اس طرح کا الفاظ نہ کہے. لیکن چونکہ روایات کے اندر یہ بھی منقول ہیں، اللہم ارزقنی واہدنی وعافنی ورزقنی قرآن میں ہے، حدیث میں یہ ملتا ہے، تو اس لیے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے مشابہ ہے، بلکہ یہ اگرچہ لوگوں سے بھی مانگا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی رزق مانگا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. ثم یسلم عن یمینہ فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعن یسارہ مثل ذلک. یہاں سے سلام پھیرنے کا ذکر شروع ہو گیا ہے کہ دائیں طرف سلام پھیرے گا پہلے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا، اور پھر بائیں طرف پھیرے گا اور اسی طریقے سے کہے گا. چونکہ ابھی تک وہ نماز میں تھا، تو اب جب نماز سے باہر نکل رہا ہے تو تحلیل و حد تسلیم قرآن حدیث میں آتا ہے کہ نماز سے نکلنا وہ سلام کے ساتھ ہے، اور یہ واجب کے درجے میں ہے احناف کے نزدیک. لما روا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان نبی علیہ السلام کان یسلم عن یمینہ حتی یری بیاض خدہ الایمن وعن یسارہ حتی یری بیاض خدہ الایسر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے تو یہاں تک کہ ان کی جو دائیں رخسار ہے پچھلے آدمی کو نظر آتی، اور بائیں طرف سلام پھیرتے تو بائیں رخسار پچھلے آدمی کو نظر آتی تھی. اتنا زیادہ یعنی اپنے چہرے کو دائیں یا بائیں موڑتے تھے، اس سے زیادہ نہیں موڑتے تھے. اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اتنا دائیں طرف کرے کہ کندھے تک نظر پہنچ جائے، اور بائیں طرف بھی اتنا کرے کہ کندھے تک نظر پہنچ جائے. حتی یری بیاض خدہ الایسر وینوی بالتسلیمۃ الاولی من عن یمینہ من الرجال والنساء والحفظہ. یہاں آخر میں کچھ آداب سلام کے ذکر کیے جا رہے ہیں کہ سلام پھیرتے وقت، یعنی دائیں طرف سلام پھیرتے وقت نیت کرے گا پہلے سلام سے ان لوگوں کی جو دائیں طرف مرد یا عورت یا فرشتے، حفاظت کے فرشتے موجود ہیں، ان سب کو سلام کرے گا. چونکہ ابھی تک نماز میں تھا، تو نماز سے اب چونکہ نکل رہا ہے تو لوگوں کو سلام کرے، اب ان سے بات کرنی ہے چونکہ، تو لہٰذا سلامتی جب کرے گا تو نیت اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں دائیں طرف کے سب کی کرے گا. وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، اس طریقے سے بائیں طرف جب سلام پھیرے گا دوسرا سلام، تو اس میں بھی وہ بائیں طرف جتنے بھی لوگ ہیں ان کی نیت کرے گا. لأن الأعمال بالنیات، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار اور وجود وہ نیتوں پر ہے، جتنی اچھی نیت کرے گا تو اسی کے مطابق اس کو ثواب بھی ملے گا. وَلَا يَنْوِي النِّسَاءَ فِي زَمَانِنَا، یعنی اس زمانے کے اندر، یعنی چونکہ فتنے کا دورہ ہے، اس زمانے کے اندر چونکہ عورتوں کے لیے مسجد کے اندر آنا یہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ عورتوں کی نیت اس زمانے کے اندر نہیں کرے گا. وَلَا مَنْ لَا شِرْكَةَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ، اس طریقے سے ہر وہ شخص جس کا نماز کے اندر شرکت کرنا چونکہ مناسب نہیں ہے، یا یہ کہ شرکت وہ کر نہیں سکتا مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس کی نیت بھی نہیں کرے گا. وہ صحیح مفتفی قول یہی ہے. لأن الخطاب حض الحاضرین، اس لیے کہ السلام علیکم کے اندر جو خطاب کیا جا رہا ہے وہ حاضرین کا حصہ ہے، اور حاضر جو لوگ ہیں ان کی نیت کرے گا، جو غائب ان کی نیت. اچھا، اب جب مقتدی ہے تو مقتدی کیا امام کی نیت بھی کرے گا؟ امام آگے ہے، اور اگر مقتدی دائیں طرف ہے تو بائیں طرف امام کی نیت بھی کرے گا. اگر مقتدی بائیں طرف ہے امام کے تو وہ دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے امام کی نیت کرے گا. اگر مقتدی بالکل امام کے پیچھے ہے تو پھر کیا کرے؟ تو اس کا ذکر بھی یہاں پہ آ رہا ہے. وَلَا بُدَّ لِلْمُقْتَدِي مِن نِّيَّةِ إِمَامِهِ، اپنے امام کی نیت کرنا مقتدی کے لیے سلام کے دوران یہ بھی ضروری ہے. فَإِن كَانَ الْإِمَامُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ، اگر امام دائیں طرف ہے تو آب الایسر یا بائیں طرف ہے تو نواہ فیہم، تو
نیت کرے گا اس امام کی ان جانب کی طرف، یعنی ان لوگوں میں جب باقی سب کی نیت کرے گا تو ساتھ ساتھ امام کی نیت بھی کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِحَذَائِهِ، اگر وہ بالکل امام کے مقتدی کے امام بالکل سامنے ہے تو نواہ فی الاولی عند ابی یوسف، امام ابی یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اسلام کے اندر امام کی نیت کر دے گا ترجیحا للجانب الایمن، دائیں جانب کو ترجیح دیتے ہوئے، وعند محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نواہ فیہما، دونوں اسلاموں کے اندر امام کی نیت کرے گا، لأنہ ذو حظ من الجانبین، اس لیے کہ دونوں جانبین سے امام حصہ پانے والا ہوگا، لہذا دونوں جانب امام کی نیت کرے گا، اور راجح قول امام ابو محمد رحمہ اللہ کا ہی ہے۔ یہاں تک تو تھا مقتدی اور امام سے متعلق۔ اب منفرد اکیلا نماز پڑھنے والا آدمی، اس کے دائیں بائیں تو کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ کس کی نیت کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ والمنفرد ینوی الحافظۃ علی غیر، منفرد اکیلا آدمی وہ اپنے دائیں بائیں جو فرشتے حفاظت کے ہیں ان کی ہی نیت کرے گا، اور کسی کی نہیں کر سکتا، کیونکہ اور کوئی ہے نہیں ہے قریب میں۔ لأنه ليس معه سواهم، اس لیے کہ فرشتوں کے علاوہ اس کے ساتھ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ والامام ينوي بالتسلیمتین هو صحیح، اور امام دونوں سلاموں کے اندر نیت کرے گا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، اور دونوں میں نیت وہ فرشتوں کی بھی کرے گا، اور دونوں طرف وہ فرشتوں کی نیت بھی کرے گا۔ ولا ينوي في الملائکۃ عددا محصورا، لیکن کوئی متعین تعداد ملائکہ کی اس کی نیت نہیں کرے گا کہ میں اس طرف اپنے کرامن کاتبین میں سے صرف ایک کی نیت کرتا ہوں، بائیں طرف بھی دوسرے کی نیت کرتا ہوں، صرف ایک کی۔ تو فرشتوں کی تعداد کو متعین کر کے نیت نہ کرے، بلکہ مطلقاً کہے، کیونکہ کوئی تعداد متعین تو فرشتوں کی ہے نہیں ہے جو انسان کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں۔ لأن الاخبار فی عددهم قد اختلفت، اس لیے کہ فرشتوں کی تعداد کے بارے میں کہ ہر انسان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں تو احادیث اس بارے میں مختلف ہیں، 5 6 7 8 بہت سارے اقوال ہیں۔ تو فاشبہ الایمان بالانبیاء علیہم السلام، انبیاء علیہم السلام کے اوپر جو ایمان لانا ہے ان کی تعداد کو متعین کیے بغیر، کم و بیش 1,24,000 کہا جاتا ہے نا، تو کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے بغیر تعداد کے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ تو اسی طریقے سے بغیر تعداد کے بھی جو حفاظت کے فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا ہے۔ ثم اصابت لفظۃ السلام واجبۃ عندنا، اب جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا لفظ ہے تو یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو احناف کے نزدیک یہ واجب ہے، لیس بفرض، فرض نہیں ہے، کیونکہ تحلیل و حد تسلیم روایت میں آتا ہے۔ تو اس امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کی وجہ سے، جس کو یہ دلیل بناتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کم از کم وجوب کو ثابت کر سکتے ہیں، لیکن فرضیت اس سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ خلاف علیہ شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اس کو فرض سمجھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحریم حد تکبیر و تحلیل حد تسلیم، کہ تکبیر تحریمہ کے ذریعے سے نماز وہ ہے کہ اس انسان کے اوپر سب چیزیں حرام ہو گئی تھی، اب اس کو حلال کرنے کے لیے تسلیم ہے، تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ یہ فرض ہے، چونکہ بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ ولنا، احناف کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ احناف کی دلیل ما روینا من حدیث ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ ثم اختر، اس میں پھر ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس کے بعد آپ چاہے تو بیٹھ جائیں، چاہے تو آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی آپ کی نماز مکمل ہو چکی ہے جب آپ دعا پڑھ لیں گے اور تشہد پڑھ لیں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ والتخیر ینافی الفرضیۃ والوجوب، جب ان کو اختیار دیا گیا تھا تو یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر جانے کا یا بیٹھنے کا اور سلام پھیرنے کا، تو یہ فرضیت اور وجوب کے منافی ہے۔ اگر فرض ہوتا سلام تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ سلام کے بغیر آپ نہیں اٹھ سکتے، جبکہ ان کو اختیار دیا گیا تو یہ اختیار دینا یہ فرضیت اور وجوب کے منافی ہے۔ البتہ الا ان اثبتنا الوجوب، لیکن وجوب ہم نے ثابت کر دیا بیمار روا امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو روایت کیا ہے احتیاطاً، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک وجوب کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے، یا تو ڈائریکٹ فرض ہے یا پھر سنت ہے، اس لیے انہوں نے فوراً فرض کا ہی قول کیا، اور فرض چونکہ تاکید کے ساتھ کیا تھا تو فرض کا قول کر دیا، واجب ان کے نزدیک نہیں ہے۔ تو احناف کے نزدیک چونکہ واجب بھی ایک مستقل ایک حکم رکھتا ہے، تو اس لیے احناف نے اس کو واجب کا درجہ حدیث کی وجہ سے دے دیا۔ وبمثلہ لا تثبت الفرضیہ، اور اس طرح کی روایت سے فرضیت ثابت نہیں ہو سکتی، دلیل ظنی ہے،
فرضیت دلیل قطعی یعنی قرآن کی آیت سے یا دلیل حدیث متواتر سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ اس سے روایت سے کم از کم فرضیت ثابت نہیں ہوگی، البتہ وجوب ثابت کرنا یہ ممکن ہے۔ تو یہاں تک ہم نے باب صفت الصلاۃ یعنی نماز کا مکمل طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر الحمدللہ سلام تک ہم نے مکمل کر دیا ہے، اور انشاءاللہ ابھی کچھ قرات کے تفصیلی مسائل ہوں گے، پھر امامت کے مسائل ہوں گے، پھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے مسائل ہوں گے، انشاءاللہ اس طریقے سے کچھ فصول اور ابواب آگے چلتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔